السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سیڈ ناولز پوائنٹ۔ ایک لفظ عشق، تیسری قسط۔ کیا بن رہا ہے؟ وہ کچن میں کھڑی چاول چن رہی تھی۔ پتہ ہی نہیں چلا کب عدیل آ گیا۔ وہ تو ڈر گئی۔ کن خیالوں میں گم تھی؟ اس کے ڈرنے پر وہ ہنس پڑا تھا۔ رینا آہستگی سے اس کے قریب سے ہٹ گئی اور چاولوں کا تھال بھی سلیب سے اٹھا لیا۔ کہاں رہتی ہو جو دکھائی ہی نہیں دیتی؟ اس نے نوٹس نہیں لیا اس کے کترانے کا اور سلاد کی پلیٹ سے ٹماٹر اٹھا کر کھانے لگا۔ ادھر ہی ہوتی ہوں، پڑھتی رہتی ہوں۔ وہ پھر چاولوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ کوئی مشکل تو پیش نہیں آ رہی؟ تم میری ہیلپ لے سکتی ہو، کھانا بنانے میں نہیں، اسٹڈی میں۔ جی، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تم ہنستی بولتی نہیں ہو؟ پھر جیسے یاد آیا بولا، نہیں ہنستی بولتی تو ہو۔ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ ہم سے ہنسنا بولنا منع ہے کیا؟ عدیل نے ایک دم اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور اسے جیسے کرنٹ لگا تھا۔ عورت کا گھبرانا کترانا مرد کو اس کی مردانگی کا احساس دلاتا ہے۔ عدیل نے بھی مسکراتے لبوں کے ساتھ گہری سانس لیتے ہوئے یہ منظر دیکھا اور اپنے ہاتھ میں پکڑا اس کا ہاتھ سینے پہ رکھ لیا۔ بہت بھولی، بہت سویٹ ہو۔ کبھی کبھی تو بہت حیرت ہوتی ہے مجھے تم پر۔ ہاتھ تو چھوڑیں، پلیز ایسے مت کریں۔ اس میں اس وقت اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کے ہاتھ سے ہاتھ کھینچ لیتی۔ ارے رونے کیوں لگی ہو؟ اور اس کا ہاتھ اس کے معصوم کنوارے انچھوئے چہرے پر آ گیا۔ اس نے رینا کے آنسو چن لیے اور اس روز شدید سردی کے موسم میں پتہ نہیں کتنی بار رینا نے منہ دھویا، لیکن گندگی دور ہی نہیں ہو پائی تھی۔ وہ ہاتھ، وہی ہاتھ اس روز تنہائی میں شمع کے ساتھ، اور رینا کانپنے لگتی۔ ایک سال آخر بیت ہی گیا۔ عدیل کسی کام کے سلسلے میں باہر چلا گیا اور اس کے جانے کے بعد رینا کے جیسے سر سے بوجھ اتر گیا۔ اس کے جانے کے بعد دونوں پھپھوؤں اور لڑکیوں کی آمد بھی برائے نام رہ گئی تھی۔ اس ایک سال نے رینا کو بہت کچھ دیا، جس میں سب سے اہم اعتماد تھا، اور اسے بااعتماد لڑکی بنانے میں انیلا، روحی اور ایاز بھائی کا بہت ہاتھ تھا۔ وہ کبھی ڈیبیٹس میں حصہ لینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایاز بھائی نے تقریر لکھ کر دی اور روحی نے تیاری کروائی تھی۔ اسے سیکنڈ پرائز ملا اور پھر تو دھن سوار ہو گئی۔ مجھے آگے ہی آگے بڑھنا ہے، عورت کمزور نہیں ہے۔ رینا کو شمع نہیں بننا جسے مرد جب چاہے جیسے چاہے محبت کا جھانسا دے کر استعمال کرے۔ وہ آج بھی اس منظر کو نہیں بھولی تھی۔ وہ منظر آج بھی اسے مضطرب کرتا تھا اور اسے اپنی پھپھو کی بیٹیاں اتنی ہی بری لگتی تھیں جتنا عدیل۔ باپ کی دولت سے ناجائز فائدہ اٹھانے والا، اپنی خوب اروئی کے گھمنڈ میں سب کچھ کر گزرنے والا، سطحی سوچ کا مالک، بڑا عام سا مرد۔ اس نے اپنے باپ سے کچھ نہیں لیا سوائے مردانہ وجاہت کے، لیکن کردار کا گھناؤنا پن صورتوں پر مکروہ تاثر پیدا کر دیتا ہے۔ وہ غیر نصابی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی جس نے اس کی شخصیت میں اعتماد پیدا کیا تھا، لیکن وہ اپنی قدروں کو کبھی نہیں بھولی تھی۔ تایا ابو کے سامنے ہمیشہ سر پر دوپٹہ اوڑھ کر اور نظر جھکا کر آتی تھی۔ گھر کے کاموں سے اس نے کبھی جی نہیں چرایا تھا کہ اسے کبھی اپنے عورت ہونے پر افسوس یا شرمندگی نہیں ہوئی تھی۔ مردوں والے کام وہ لڑکیاں کرتی ہیں جو عورت کو مرد سے کمتر جانتی ہیں۔ اب ایک سال بعد عدیل واپس آ رہا تھا۔ تایا ابو بے حد خوش تھے۔ جاذبہ اور ساجدہ کو بھی اطلاع دے دی تھی۔ وہ دونوں گھبرا گئیں۔ او ہو بھابھی، بس یہی کچھ پکوایا ہے؟ اتنے عرصے کے بعد میرا بچہ گھر آ رہا ہے اور یہاں پر نہ کوئی خوشی نہ کوئی اہتمام۔ مجھے ہی بتا دیا ہوتا، میں گھر سے کچھ پکوا کر لے آتی۔ ساجدہ کی بات کا شاہدہ بیگم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ویسا ہی تھا، شوخ، زندہ دل، اور وجاہت میں تو مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ بینا، رشنا اور شمع کے ساتھ باتیں کرتا، ان کی باتوں پر ہنستا۔ بقول شاہدہ بیگم، میرا بچہ تو بالکل شہزادہ لگ رہا ہے۔ تایا ابو بھی اس کی واپسی پر بے حد خوش تھے اور اپنے معمول کے خلاف بہت ہنس بول رہے تھے۔ وحید اسے بتا رہا تھا، کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر ہمارے عقیل بھائی کی منگنی ختم ہو گئی تھی۔ آج کل لڑکی کی تلاش جاری ہے۔ کیسی ہو رانی؟ وہ چائے کے برتن سمیٹ رہی تھی جب عدیل کچن میں چلا آیا اور اس کے طرز مخاطب پر وہ چونک گئی۔ بہت یاد آتی تھی تم، اور مجھے ایک ڈر بھی تھا، پتہ نہیں تم اب بھی ویسی ہی دوپٹے میں لپٹی شرمیلی سی لڑکی رہو گی یا زمانے کی ہوا کا شکار ہو گئی ہوگی، لیکن تم اب بھی وہی ہو اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ آپ چلیں عدیل بھائی، میں چائے لا رہی ہوں۔ ناگواری کے احساس کو چھپا کر اس نے سہولت سے کہا تھا۔ اے خبردار، آئندہ بھائی مت کہنا، اس نے ہاتھ اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں کہا تھا۔ کہاں رہ گئے ہو عدیل؟ توبہ، یہ بھی کوئی جگہ ہے؟
شمع بولتی ہوئی اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی تھی، پھر سرد نگاہ رینا پر ڈال کر بولی، کیا کر رہے تھے یہاں پر؟ یہاں رینا کے سوا کون ہے؟ میں تو اسی سے باتیں کر رہا تھا۔ ایسی کون سی خاص باتیں ہیں جو سب کے درمیان نہیں ہو سکتی تھی؟ وہ جرح کر رہی تھی۔ تم کیوں چلی آئیں؟ تمہیں دیکھنے ہی آئی ہوں، اب آ بھی چکو، یا یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ شمع تم جاؤ، اور مجھے یہ جاسوسی بالکل پسند نہیں۔ وہ ایک دم اجنبی سا بن گیا تھا۔ یہاں سے جانے کے بجائے شمع نے بھی برتن ٹرالی میں رکھنے شروع کر دیے تو وہ خود باہر نکل گیا۔ کیا کہہ رہا تھا تم سے؟ شمع خاصے روب سے پوچھ رہی تھی۔ کہہ رہا تھا ان تینوں لڑکیوں میں سے کون سی بہتر لگتی ہے۔ پھر تم نے کیا کہا؟ وہ بےتابی سے بولی، ظاہر ہے کوئی بھی نہیں۔ اس نے آئی برو چڑھا کر شمع کی جانب دیکھا، پھر سر جھٹک کر ٹرالی لے کر چل پڑی۔ چائے کے دوران شمع خواہ مخواہ رینا کی مدد کے لیے اٹھتی رہی، کبھی کسی کو پلیٹ تھماتی تو کبھی اس کے ہاتھ سے پلیٹ لے کر خود آگے پہنچاتی۔ چائے بھی اسی نے بنائی، اور چائے کے دوران ہی آئندہ کے پروگرام بھی بنتے رہے۔ 2 روز کے بعد جاذبہ پھپھو کے ہاں کھانا تھا، تو اس سے اگلے روز ساجدہ پھپھو نے انوائٹ کیا تھا، اور ساتھ بھی یہ بھی کہا تھا، دیکھنے کو آنکھیں ترس گئی ہیں، سامان لے کر آنا، کچھ روز تو اپنے ہاں رکھوں گی۔ ہاں بھائی چاند، بہت اداس ہیں ہم تمہارے لیے۔ میں اور بچیاں تو اپنے کچھ کپڑے لے کر آئی ہیں، اب یہ 2 روز ادھر ہی گزاریں گے۔ جاذبہ کی چالاکی پر بیٹا اور ساجدہ کلس کر رہ گئیں۔ آنے والے دنوں میں دھماکہ تو ساجدہ پھپھو نے کیا تھا۔ وہ عقیل کے لیے رینا کا رشتہ چاہ رہی تھی۔ جہاں اس خبر نے امی اور تائی امی کو حیران پریشان کیا تھا، وہاں وہ بھی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اسے ان دونوں خواتین سے عجیب سا خوف محسوس ہوتا تھا۔ ان کی موجودگی میں وہ وحشت زدہ رہتی تھی۔ اسے سوچ کر ہی جھرجھری سی آ گئی۔ اور اگر تایا جان یہ رشتہ قبول کر لیا تو کیا امی انکار کر سکیں گی؟ مگر ان کے انکار سے پہلے عدیل نے اس رشتے میں 1000 نقص گنوا دیے۔ میں تو خود بھی حامی نہیں ہوں، عقیل کو جانتا ہوں، کوئی پرسنالٹی نہیں ہے اس کی۔ ماں بہنوں نے دبا کر رکھا ہے اسے۔ رینا تو بڑی ذہین اور پیاری بچی ہے۔ ٹھیک ہے، ساجدہ نے بیٹے کی محبت میں رشتہ مانگ لیا، لیکن ہم اسے قبول نہیں کر سکتے۔ یہ جواب تایا ابو کا تھا، اور اس کے دل سے سارے خوف مٹ گئے تھے۔ جہاں ساجدہ کو انکار سن کر بے حد سبکی کا احساس ہوا تھا، وہیں عقیل بھی جواب ہاں میں سننے کا یقین لیے بیٹھا تھا۔ تم لوگوں نے انکار کر کے اچھا نہیں کیا۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ مسلسل بیل ہونے پر اس نے ریسیور اٹھایا تو اس کی آواز سن کر وہ برس پڑا تھا۔ ویسے عدیل، ماموں نے رینا کی بات ساجدہ خالہ کے ہاں بات نہ پکی کر کے غلطی ہی کی ہے۔ بے سہارا لڑکی ہے، اچھا تھا ٹھکانے لگ جاتی۔ شمع ان کے یہاں آئی ہوئی تھی، اور اس نے اپنے کانوں سے اسے عدیل سے ہی کہتے سنا تھا۔ وہاں تو انکار ہو گیا ہے، تم کہو تو تمہاری بات عقیل سے پکی کروا دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ غصے کا اظہار کرنے لگی تھی، اور عدیل ہنس رہا تھا۔ رینا دروازے سے ہی پھر پلٹ کر کچن میں آ گئی۔ وہ تب تک لاؤنج میں نہیں گئی جب تک ان کی باتوں کی آوازیں آتی رہیں۔ رانی، آج شاہی ٹکڑے بناؤ، تم بہت مزے کے بناتی ہو۔ پلیز مجھے رانی مت کہا کریں، میرا نام رینا ہے، سب مجھے اسی نام سے بلاتے ہیں۔ بلانے دو، لیکن میری تو تم رانی ہی ہو۔ لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا، وہ لہجے کو مزید سخت بنا کر بولی تھی۔ یہ دیکھو میں کیا لایا ہوں تمہارے لیے۔ چھوڑو نا، پڑھائی تو ہوتی رہتی ہے، ادھر دیکھو۔ اس نے بے تکلفی کی انتہا کرتے ہوئے اس کے گال پر ہاتھ رکھا اور چہرہ اپنی جانب موڑ لیا۔ رینا کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ آپ انہیں لے جائیے، اور آئندہ ایسی زحمت مت کیجیے گا۔ عدیل کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تمہیں میں اچھا نہیں لگتا؟ شک تو مجھے پہلے بھی تھا، آج تم نے یقین دلا دیا۔ مگر خیر، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تمہیں میں نہیں تو کون اچھا لگتا ہے۔ بس اتنا کافی ہے کہ میں تمہیں اپنانے کا ارادہ رکھتا ہوں، میری مرضی کے خلاف ممکن نہیں۔ اندر کی عورت تن کر سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اچھا جی، وہ کھل کر ہنسا تھا۔ رینا کے تاثرات نہیں بدلے تو ہاتھ اٹھا کر لاپرواہی سے بولا، چلو دیکھیں گے، اور ہاں، یہ نہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا، یاد رکھنا۔ موبائل کی مخصوص ٹون بجنے لگی تھی۔ عدیل نے جیب سے سیل نکالا۔ بینا بات کر رہی تھی۔ عدیل کا لہجہ بدل گیا۔ دیکھو، تیار ہونے میں زیادہ دیر نہ لگانا۔ او یار، تجھے ضرورت ہی نہیں ہے نا لمبے چوڑے میک اپ کی۔ اور سن، آج کھانا میری پسند کا ہوگا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، آ رہا ہوں۔ پاگل دی بچی، اتنا میک اپ تھوپ لیتی ہے کہ بندریا لگنے لگتی ہے۔ موبائل آف کر کے تبصرہ کرتا وہ باہر نکل گیا۔
کبھی یہ 3 کزنس اور کبھی دوسری بہت سی لڑکیاں کال کر رہی ہیں، ملنے کو بیتاب ہیں۔ عورت نے خود کو اتنا عرضہ کیوں کر لیا ہے؟ اور یہ ابھی ابھی کیا کہہ کر گیا ہے؟ میرے خدا رحم کر میرے حال پر، تایا ابو کا لاڈلا بیٹا ہے اور ان کے بہت احسانات ہیں ہم پر، مگر میں خود کو داؤ پر کیسے لگا سکتی ہوں؟ ایک بے کردار خود پسند مرد کے ساتھ زندگی گزارنا تو بذات خود ایک سزا ہے۔ میں اپنے لیے یہ سزا کیسے تجویز کر لوں؟ وہ سوچ سوچ کر لرز رہی تھی۔ عدیل جان گیا تھا وہ اس سے کترانے لگی ہے، اور اب وہ جان بوجھ کر اس کے قریب آتا اور ذو معنی جملے بول جاتا تھا۔ رینا خود سے بیزار ہوئی جا رہی تھی۔ اسے یہی حل سوجا کچھ دنوں کے لیے خالہ کے گھر چلی جائے۔ امی سے اجازت لے کر ایاز بھائی کو فون کیا اور بیگ میں ضرورت کی چیزیں اور کپڑے رکھنے لگی۔ اس وقت عدیل کمرے میں آیا اور آصفہ بیگم کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیا حال ہے چچی؟ آپ کیا لوگ مجھ سے پردہ کرنے لگے ہیں؟ نظر ہی نہیں آتے، وہ اسے جتا رہا تھا۔ نہیں بیٹا، ہم تو ادھر ہی ہوتے ہیں، اسی گھر میں۔ ہاں البتہ تم گھر میں کم ہی ہوتے ہو۔ کہاں کی تیاری ہے؟ اسے بیگ تیار کرتے دیکھا تو پوچھنے لگا۔ وہ رینا چند روز کے لیے اپنی خالہ کے ہاں جانے کو کہہ رہی ہے۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ ہاں ہاں، اللہ کا فضل ہے، بس اس کا دل چاہ رہا تھا، وہاں لڑکیاں ہیں نا، اسی لیے دل لگتا ہے اس کا۔ آدھا دن کالج میں لڑکیوں کے ساتھ ہی گزار کر آتی ہے، اس نے ان کی بات کے جواب میں کہا تھا۔ وہ اس کی خفگی کی وجہ بالکل نہیں سمجھی۔ چلو میں ڈراپ کر دیتا ہوں، کچھ سوچ کر وہ کہہ رہا تھا۔ نہیں نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ ہاں بیٹا، ایاز کو فون کیا ہے اس نے، بس آتا ہی ہوگا۔ عدیل چپ چاپ اٹھ کر کمرے سے چلا گیا۔ شاید عدیل کو تمہارا آپا کے ہاں جا کر رہنا پسند نہیں۔ اور یہ عدیل صاحب جو کچھ کرتے پھرتے ہیں، کیا ہماری ناپسند پسند کو دیکھ کر کرتے ہیں؟ امی، جب ہر شخص اپنی زندگی گزارنے میں آزاد ہے تو ہم کیوں نہیں؟ کیا بات ہے رینا، تم کس طرح بول رہی ہو؟ کیا تمہارا دل کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ مجھے اس کا اپنے معاملے میں ٹانگ اڑانا بالکل پسند نہیں۔ میں کپڑے تبدیل کر لوں، ایاز بھائی آتے ہی ہوں گے۔ وہ اس بحث کو سمیٹتے ہوئے کمرے سے نکل گئی، مگر ٹھٹک کر رکنا پڑا۔ عدیل گیا نہیں تھا، دروازے کے باہر ہی رک گیا تھا۔ چلو اچھا ہے، سب سن لیا ہے۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ خالہ کے ہاں ہمیشہ کی طرح کھلے دل سے استقبال کیا گیا۔ رات سب دیر تک جاگتے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ آج کل خالہ ایاز بھائی کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی تھیں اور اب جلد ہی ان کی شادی کرنا چاہ رہی تھیں۔ یہی موضوع گفتگو رہا اور ان کی باتیں سن کر مسکراتے ایاز بھائی اسے بہت اچھے لگے۔ صبح وہ ایاز بھائی کے ساتھ کالج گئی تھی۔ واپسی پر البتہ کہہ دیا تھا کہ اس کی دوست کا گھر انہی کی کالونی میں ہے، وہ گاڑی پر آئی ہے، لہٰذا وہ بھی اس کے ساتھ آ جائے گی۔ لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی، ابھی دوسرا پیریڈ ہی آف ہوا تھا اور اسے اطلاع ملی پرنسپل کے آفس میں کوئی اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اور آفس میں عدیل کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ رینا، آصفہ چچی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم جلدی سے میرے ساتھ چلو۔ ماں کی بیماری کا سن کر قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس نے کیسے چھٹی کی اجازت لی، کس طرح عدیل کے ساتھ باہر آ کر اس کی گاڑی میں بیٹھی، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ سارا دھیان ماں کی طرف تھا۔ کیا ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے؟ اس نے مختصراً کہا، حالانکہ یہ اس کی عادت کے خلاف تھا۔ کچھ دیر بعد اسے احساس ہوا کہ وہ گھر کی جانب نہیں جا رہی، تو عدیل سے پوچھنے لگی، چچی اسپتال میں ہیں؟ اس نے نگاہ سامنے روڈ پر رکھتے اور رش ڈرائیونگ کرتے ہوئے جواب دیا تو وہ رونے لگی۔ یا اللہ، میری ماں کو کچھ نہ ہو، مالک رحم کر ہمارے حال پر۔ وہ روتی رہی اور چادر سے آنسو پوچھتی رہی۔ عدیل کی غیر معمولی چپ اسے کچھ انہونی کا احساس دلا رہی تھی۔ پھر آبادی ختم ہوئی اور ایسا علاقہ شروع ہوا جہاں تعمیر جاری تھی۔ یہ کسی نئی آبادی کے آثار تھے۔ ایسی ہی زیر تعمیر ایک عمارت میں جا کر اس نے گاڑی روک دی۔ یہ اسپتال تو نہیں ہے، کہاں لائے ہو مجھے؟ وہ سخت خوفزدہ ہو گئی۔ عدیل نے بازو سے پکڑ کر اسے گاڑی سے اتارا اور بولا، چلانا مت، ویسے بھی تم دیکھ رہی ہو یہاں دور دور تک تمہاری چیخو پکار سننے والا کوئی نہیں ہے، چلو جلدی چلو۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، وہ رونے اور چلانے لگی۔ عدیل نے بازو نہیں چھوڑا، کھینچتا ہوا عمارت کے تعمیر شدہ کمروں میں سے ایک میں لے گیا۔ یہاں 3 اور لڑکوں کو دیکھ کر وہ تو مارے خوف کے رونا اور چلانا ہی بھول گئی۔ آ گئے ہیں کیا؟ عدیل نے ان سے پوچھا۔ وہ بس پہنچنے والے ہیں، ابھی عاقب کا فون آیا تھا۔ وہ تینوں اٹھ کر باہر نکل گئے۔ مجھے کیوں لائے ہو؟ وہ سسکنے لگی۔
اتنی بھولی ہو، سمجھ میں نہیں آیا کیوں لایا ہوں؟ پلیز رحم کرو میرے حال پر، کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ بس اتنی سی اکڑ تھی؟ ارے جب تم لڑکیاں اتنی سی بات پر پیڑ پکڑنے کو تیار ہو جاتی ہو تو اتراتی کس بات پر ہو؟ کس برتے پر بڑھ بڑھ کر بول رہی تھی؟ کیوں بھولتی ہو اپنی اوقات؟ تم دل بہلاوے کی چیز ہو، مرد کے عیش کے سامان میں سے سب سے اہم سامان۔ یاد رکھو، چور چور کر کے پھینک سکتا ہوں، اس سر کو ہمیشہ کے لیے جھکا سکتا ہوں، لیکن تسلی رکھو، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ نکاح خواہاں کو بلایا ہے، آتا ہی ہوگا۔ نکاح؟ اس نے بڑی دقت سے یہ لفظ ادا کیا۔ کیوں؟ اعتراض ہے نکاح پر؟ ویسے ہی راضی ہو؟ وہ خباثت سے ہنسا تھا، پھر بولا، نکاح کر رہا ہوں، تمہیں اعتراض تھا نا؟ تم انکار کا ارادہ لیے بیٹھی تھی، بس اسی لیے قدم اٹھانا پڑا۔ یہ نکاح خفیہ رہے گا، گھر میں اس کا ذکر نہیں کروں گا، یہ تو بس اس لیے کر رہا ہوں کہ تم میری پابند ہو جاؤ، انکار نہ کر سکو۔ باقی جب ابو چاہیں تب کر لیں گے۔ اور سنو، گھر جا کر واویلا کرنے کی کوشش مت کرنا، ثبوت کوئی نہیں ہے تمہارے پاس۔ اگر واویلا کرو گی تو بھی نقصان اپنا ہی کرو گی۔ جو شادی 1.5 سال بعد ہونا ہے وہ ابو فوراً کر دیں گے، اور اگر انہوں نے نہ بھی کی تو طلاق دینے سے پہلے میں اپنا حق تو ضرور وصول کروں گا۔ تمہیں پتہ چل ہی گیا ہوگا، میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ وہ معاف ذہن لیے بیٹی مسلسل آنسو بہا رہی تھی، ذہن بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ کب نکاح ہوا، اس نے کہاں سائن کیے، کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ مبارک ہو، اس نے مٹھائی کا ٹکڑا زبردستی اس کے منہ میں ڈالا تو اسے ابکائی آئی۔ دل بے ایمان ہو رہا ہے، اب تو چیز بھی اپنی ہو، لیکن وقت کا تقاضا کچھ اور ہے، تمہیں کالج کے گیٹ پر اتارنا ہے۔ وہ اسے تھام کر گاڑی تک لانا چاہتا تھا، لیکن اپنی جانب بڑھنے والے اس ہاتھ کو دیکھ کر جیسے اس کی ساری حصیں بیدار ہو گئیں، وہ خود اپنی جگہ سے اٹھی اور لرزتی ٹانگوں کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی۔ یہاں سے کالج تک کا فاصلہ اور کالج سے گھر تک کا فاصلہ، دل پر جو بیت رہی تھی وہی جانتی تھی۔ جی چاہتا تھا چیخ چیخ کر روئے اور لوگوں کو بتائے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔